جب صبر نہ آئے تو مانگ لیجئے، مل جائے جس طرح اللہ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں کے گہرائیوں سے نکال کر مصر کے تخت پر پہنچایا تھا، ایسے ہی اللہ آپ کو بھی غموں کی گہرائیوں سے نکال کر خوشیوں کی بلندیوں پر پہنچا دے گا۔ اللہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، تو پھر وہ کیسے ان دروازوں کو نہیں کھولے گا جن پر تمہاری دعا کا مسلسل پہرا ہے۔ وہ تو ہر لمحہ تمہارے لیے کہیں نہ کہیں سے راستہ نکالتا رہتا ہے۔ وہ تو ہمیشہ تمہاری دعاؤں کا منتظر رہتا ہے کہ کب تم اس کو منانے آؤ اور وہ مان جائے۔ بس صحیح وقت کا انتظار کرو اور دعا کرتے رہو۔ مخلص دل سے نکلی ہوئی بس ایک دعا وقت، حالات، نصیب اور دل بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اور مت بھولنا، صبر کبھی بھی رائیگاں نہیں جاتا۔ سنی جا چکی ہے تمہاری سبھی دعائیں، راضی ہو گیا ہے تمہارا رب، تمہارے آنسو اور تڑپ کی لاج رکھ لی ہے۔ اللہ کو تمہاری دعائیں پسند آ گئی ہے، تمہاری منزل اب قریب ہی ہے۔ تم ہی وہ سب جس کی چاہت تم اس سجدہ تک لائی ہے۔ تمہارا راتوں کو اٹھ اٹھ کر مانگنا رائیگاں نہیں جائے گا، تمہارا یقین ہی تمہاری دعاؤں پر کن کی مہر لگوائے گا۔ وہ کن فیکون کا مالک تمہارے لیے معجزہ ضرور فرمائے گا۔ کوئی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، نہ حالات، نہ قوت، نہ خوبصورتی، نہ خوشی، نہ غم۔ نیک انسان بنو، کیونکہ نیکی ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ ممکن ہے کہ جو تم مانگ رہے ہو اسے ہی تمہارا مقدر لکھا گیا ہو، مگر اس کے لیے ملنے کا وقت تمہاری سوچی ہوئی وقت سے مختلف ہو۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ یہ یقین راستے پر نہیں اللہ پر کرو۔ اللہ تاخیر اس لیے نہیں کر رہا کہ تم مایوس ہو جاؤ، بلکہ تاخیر اس لیے کر رہا ہے کہ اس چیز کو تمہاری نصیب کا حصہ بنایا جائے تو تمہاری تڑپ خوشی کی آنسو میں تبدیل ہو جائے۔ وہ معجزے بھی کرتا ہے، آتے تو پان کا روح بدل دیتا ہے، وہ پھر حکم کن سے بدل دیا کرتا ہے۔ مقدر بھی اور ہر وہ چیز جو تم سے چھین لی جائے تمہارے ہاتھوں سے وہ اسے بھی لوٹا دیا کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ جہاں سے چاہے نصیب پلٹ دے، اس کی قدرت تمہاری سمجھ سے باہر ہے۔ درود پاک پڑھنا ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، یہ وہ عبادت ہے جو رب صرف انہی کو عطا فرماتا ہے جن کو وہ اپنے محبوب بندوں میں رکھنا چاہتا ہے۔ ہر دعا قبول ہوتی ہے اگر ہم جلد بازی میں نہ پڑے، بس اللہ پر بھروسہ کر کے اور ہر گناہ سے بچ کر دعا مانگنا جاری رکھیے، قبولیت ضرور ملے گا۔ دعائیں جب لوٹ کر آتی ہے تو امیدیں بھی ساتھ لاتی ہے۔ بس تم معجزوں کا یقین دل سے نکلنے مت دینا، تمہیں معجزہ ہونے سے پہلے معجزوں کا اشارہ ضرور ملے گا۔ بندہ جب درود شریف پڑھتا ہے تو وہ خود بخود اللہ کے احکام کی تعمیل میں لگ جاتا ہے اور اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب ایک عام بندہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو ایک خاص تعداد کے بعد اس کی کیفیت خود بخود بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ آج کل لوگ دنیاوی مقصد کے لیے درود شریف پڑھ رہے ہیں، لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ بے شک وہ دنیائی مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ بھی رنگ دیا جاتا ہے۔ پہلے درود شریف زبان پر جاری ہوتا ہے، پھر دل میں اترتا ہے اور پھر خود ہی کیفیت بدل جاتی ہے۔ درود شریف راز کا سفر ہے اور یہ راز اس کی قابلیت کی پناہ پر کھلتی ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ کن وجوہات پر درود شریف پڑھا جا رہا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے لیے وجوہات کا ہونا ضروری نہیں۔ درود شریف رحمت کا خزانہ ہے اور جو پڑھتا ہے وہ رحمت خداوندی میں جاتا ہے۔ یہ ایسی زوال دولت ہے جیسے مل جائے اس کی دین اور دنیا سنور جاتی ہے۔
ایک دن دیکھنا تم مسکراتے ہوئے کہو گے کہ اللہ نے میری وہ دعا ایسی قبول کی ہے کہ میں نے کبھی سوچا نہ تھا۔ تم کہو گے اللہ نے معجزہ کر دیا ہے جس کا میں نے کبھی تصور نہیں کیا تھا، اور دیکھنا یہ کہتے ہوئے تمہارے آنکھیں نم ہوگی اور تمہارا دل جو اتنا سفر کرتے کرتے تھک چکا تھا وہ اطمینان میں ہوگا۔ مایوسی پتہ ہے کیا ہے؟ یہ سوچ لینا کہ کچھ نہیں ہونا، میرا وقت یہی رہے گا، میرے سوچیں نہیں بدلے گی، میں یوں ہی رہ جاؤں گی۔ یہی وہ صبر کی دوڑ ہے جو اپنے رب پر یقین کرنا سکھاتی ہے، اور صبر سے کام لے اور یقین رکھے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور سب ٹھیک ہے یہ سوچے سب وقتی ہی ہے، سب ختم ہو جائے گا ایک دن۔ یہ یقین رکھے کہ آگے ایک نیا سفر آپ کا منتظر ہے، آگے خوشیاں منتظر ہے آپ کے، اور وہ جو رب العزت ہے ہر چیز پر قادر ہے، اپنے بندوں کو کبھی رسوا نہیں کرتا، کبھی نا امید نہیں کرتا، کبھی مایوس نہیں کرتا۔ صبر کرے اور اپنے رب پر یقین رکھے، وہ آپ کو ایک دن ضرور دے گا۔